بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف ایک بہت ہی پیاری عبادت ہے اور اسے پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اس میں ہی تمام خیر پوشیدہ ہیں۔ ایک بہن کا پہلے مشاہدہ شیئر کیا تھا، پھر انہوں نے اپنا دوسرا ایکسپیرینس بھیجا ہے۔ تو یہ بتاتی ہیں کہ کچھ دنوں پہلے ان کے دانت میں جو وزڈم ٹوتھ ہوتا ہے، عقل داڑھ ہوتی ہے، اس میں بہت تکلیف ہوئی، اور کہتی ہیں کہ اتنی زیادہ تکلیف تھی کہ پورا جو اس سائڈ کا پارٹ تھا، مطلب جس سائڈ پہ وزڈم ٹوتھ تھی، وہاں کا پورا سائڈ فیس کا سویل ہو گیا، جو میں بھی تکلیف ہو گئی، جو بون میں بھی بہت تکلیف ہوئی۔ کہتی ہیں کہ تکلیف اتنی شدید تھی کہ سر میں بھی تکلیف، کان میں بھی تکلیف، نیک میں بھی تکلیف۔ کہتی ہیں کسی وقت اتنا شدید درد ہوتا کہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ آخر درد ہے کس طرف اور کس وجہ سے سب طرف تکلیف ہے۔ کہتی ہیں کہ اتنی زیادہ میرے تکلیف ہو چکی تھی کہ میں کچھ کھا بھی نہیں سکتی تھی، اور میرے بولنے تک میں مجھے بہت درد ہو رہا تھا۔ میں کہتی ہیں ایگزامس بھی سٹارٹ ہونے والے تھے، تو میں کوئی ہائی پاور میڈیسن لے بھی نہیں سکتی تھی۔ پین کلر لے رہی تھی لیکن لو پوٹینسی کی لے رہی تھی تاکہ جو ہے نیند کم آئے۔ اگر ہائی پاور میڈیسن لیتی تو نیند زیادہ آتی، پھر پیپر کے ایگزامس کی تیاری نہیں ہو پاتی، اور ڈاکٹر کے پاس میں جانے نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ اس کا ایک ہی علاج ہوتا ہے کہ روٹ کینال کروانا پڑتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ مجھے روٹ کینال کروانے سے ڈر لگ رہا تھا، ڈاکٹر کے پاس میں گئی نہیں، اور آلموسٹ اس تکلیف میں 10 دن ہو گئے، اور کسی وقت اتنی شدید تکلیف ہوتی کہ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے۔ کہتی ہیں کہ 10 دنوں میں میرا کھانا پینا بھی چھوٹ گیا، صرف لیکوڈ ٹائپ میں فوڈ لے رہی تھی، اور کوئی بھی میں سالڈ فوڈ نہیں لے رہی تھی، جس کی وجہ سے ویکنس بہت ہو گئی تھی۔ اب کہتی ہیں کہ ایگزامس کی پریشر بھی تھی، اور یہ درد بھی اتنا زیادہ تھا۔ رات میں جب میں لیٹتی تو میری اتنی شدید تکلیف ہوتی کہ میری آنکھوں سے آنسو نکل آتے۔ تہجد کے وقت کہتی ہیں کہ جب میں نماز پڑھتی اور سجدے میں سر رکھتی تو اس وقت چونکہ سارا بلڈ سرکولیشن سر کی طرف ہوتا ہے، تو اتنا شدید میرے درد بڑھ جاتا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ کہتی ہیں کہ میں مختلف درود پاک کے سیغے ورد کرتی ہوں، تو تہجد کی نماز کے بعد میں نے 2 دن اس طریقے سے کیا۔ تو تہجد کی نماز کے بعد میں نے مختلف سیغے درود پاک کے ورد کیے۔ درود ابراہیمی ہے، درود نذر کرم، درود رحمت اور درود قرب مصطفیٰ۔ جو درود شریف میرے ذہن میں آئے میں نے پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی پیا، تو میرے درد میں تھوڑی کمی آئی، تھوڑی تکلیف میں کمی آئی۔ کہتی کہ جب میں اپنے کالج جاتی تو سب مجھے یہی کہتے کہ آپ روٹ کینال کروا لو، کیونکہ یہ درد ایسے ٹھیک نہیں ہوگا۔ 10 دن ہو گئے آلموسٹ، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے۔ کہتی ہیں کہ روٹ کینال کروانے میں مجھے ڈر تھا تو میں گئی نہیں، اور پھر ایگزامس بھی سر پر تھے۔ تو کہتی ہیں کہ ایک رات جب میں لیٹی تو مجھے اتنا شدید درد ہوا کہ میری آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے، اور اتنی شدید میرے تکلیف تھی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ تو کہتی ہیں اس وقت میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ درود تنجینہ پڑھو، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ تکلیف ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس وقت کہتی ہیں میرے پاس کوئی اس طرح کا بک وغیرہ نہیں تھی جہاں سے میں درود تنجینہ دیکھ کے پڑھ سکتی، تو میں نے گوگل کیا، انٹرنیٹ سے میں نے درود تنجینہ نکالا اور اسے پڑھ کر اپنے ہاتھ پر دم کیا، اور اپنا پورا فیس کا جو سائڈ جو سویل ہوا تھا، جہاں کے سر میں، جس سائڈ کی کان میں اور گردن میں اور پورے جو میں تکلیف تھی، میں نے اپنے ہاتھ پہ دم کر کے پورے فیس پہ اپنا ہاتھ پھیرا اور سو گئی۔ کہتی ہیں کہ مجھے نیند بھی بہت اچھی آئی، ورنہ یہ تھا کہ رات کو جب میں سوتی تو بہت تکلیف ہوتی، اور تکلیف سے ہی میری آنکھ کھلتی اور تہجد کی نماز میں تکلیف میں ہی ادا کرتی۔ کہتی ہیں کہ اس رات میں بہت پرسکون نیند سوئی، اور جب میں صبح اٹھی تو درد کا نام و نشان نہیں تھا۔ اور کہتی ہیں کہ اس دن کے بعد سے الحمدللہ میرے کوئی تکلیف نہیں ہے، نہ جو میں، نہ وزڈم ٹوتھ میں، نہ سر میں، نہ کان میں، نہ گردن میں، اور نہ ہی سویلنگ ہے۔ کہتی ہیں کہ مجھے اتنا آرام آیا درود تنجینہ پڑھنے کی برکت سے۔ مزید بتاتی ہیں کہ ان کی کسی کلاس میٹ کے جو ہے دانت میں تکلیف ہوئی، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے کون سی میڈیسن لی تھی کہ آپ کی بغیر روٹ کینال کے ہی تکلیف ٹھیک ہو گئی؟ تو جب انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ میڈیسن لی، تو وہ کہتی ہیں یہ تو اتنی لو پوٹینسی، اتنی کم پاور کی میڈیسن ہے، آپ کو اس سے کیسے فائدہ ہوا؟ اس سے تو فائدہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ تکلیف اتنی زیادہ ہے تو یہ تو کام ہی نہیں کرے گی۔ تو وہ کہتی ہیں بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، شکر ہے کہ میں نے ہائی میڈیسن اس لیے نہیں لی کہ مجھے نیند آتی، ڈاکٹر کے پاس اس لیے نہیں گئی کہ روٹ کینال کروانا پڑتا، اور میرے پیپرز بھی سر پر تھے، ایگزامس کی تیاری بھی کرنی تھی، تو بس درود پاک پڑھا، دم کیا، اور اس سے بہت فائدہ ہوا۔ مزید کہتی ہیں کہ اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں اور اگر آپ کے ذہن میں خیال آئے کہ اپنے فلاں کام کے لیے یہ درود شریف پڑھو، اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم درود شریف ورد کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ اچھا میں بیمار ہوں تو میں یہ درود شریف پڑھ لیتا ہوں، شفا ہو جائے گی۔
تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ کریم آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ آپ یہ چیز پڑھو، تو اس چیز کو پڑھنا چاہیے، اس سے برکت اور شفا ملتی ہے۔ درود پاک کے ہر لفظ میں شفا پوشیدہ ہے۔ جیسے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ درود تنجینا پڑھوں تو اللہ کریم نے اس کی برکت سے مجھے شفا دی، ایک ہی رات میری تکلیف ٹھیک ہو گئی جو کہ کافی دن سے تھی اور ٹھیک نہیں ہو رہی تھی کسی بھی چیز سے۔ تو کہتے ہیں کہ جب ایسا کچھ ہو اور آپ کے ذہن میں کوئی بات آئے کہ یہ سیگا ورد کرو، اسے لازمی پڑھنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں، کیونکہ کچھ دنوں پہلے میری ایک تکلیف تھی اور جب میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھی تو اسی وقت اللہ کریم کی طرف سے مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ اکبر کا ورد کرو، اللہ سب سے بڑا ہے، تمہاری تکلیف اس نام کے آگے، اللہ اکبر کے آگے کچھ بھی نہیں، انشاءاللہ تعالی اللہ اکبر پڑھنے کی برکت سے تمہاری تکلیف ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ سب سے بڑا ہے اور تکلیف اس کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ تو میں نے کچھ ٹائم پڑھا اور پھر چھوڑ دیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب میں نے ایک اللہ والے سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ 300 بار روزانہ اللہ اکبر کا ورد کریں، انشاءاللہ یہ تکلیف اس ورد سے ختم ہو جائے گی۔ تو جو اشارہ مجھے اللہ کی طرف سے ملا تھا اور میں نے چند دن پڑھ کے چھوڑ دیا، دھیان نہیں دیا، وہی مجھے ایک اللہ والے نے پڑھنے کے لیے دیا۔ تو اگر آپ لوگ کے ساتھ اس طرح سے ہو، کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مسئلہ ہو، کوئی بیماری ہو، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی خیال آئے کہ یہ آیت پڑھیں یا یہ دعا پڑھیں یا یہ درود پاک کا سیگا ورد کریں، تو اسے اپنے لیے بہت اہم جانا کریں، بہت خاص جانا کریں کہ اللہ کریم نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی ہے، یقیناً اسی میں آپ کے لیے شفا ہے، اس لیے آپ کو یہ بات بتائی گئی۔ اور پھر اس کا کثرت سے ورد کیا کریں، دھیان توجہ سے ورد کیا کریں، کامل یقین سے ورد کیا کریں، تو پھر فیض ضرور ملے گا۔ تو اگر آپ کو ایسے اشارے ملا کریں تو اسے عام نہیں سمجھا کریں، بلکہ اس پر دھیان رکھا کریں، یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو جیسے انہیں درود تنجینا کا اشارہ ملا، جیسے مجھے اللہ اکبر پڑھنے کا اشارہ ملا، ایسے اگر آپ کو کوئی درود پاک کی سیگا کا اشارہ ملے، کسی دعا کا، کسی آیت کا، تو اس سے لازمی ورد کیا کریں۔ اللہ کریم نے ان پر بڑا کرم فرمایا، درود پاک کی برکت سے شفا عطا فرمائیں، انہیں مزید برکتیں عطا فرمائیں، تمام جہانوں کی کامیابیاں عطا فرمائیں، زندگی صحت سلامتی والی، ایمان والی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی عطا فرمائیں، اور ہم سب پر بھی خصوصی کرم فضل رحمت کی نگاہ فرمائیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔